وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد از حمد و صلاۃ لائق صد احترام و تکریم معزز حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام سے متعلق عنوانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رضا کی خاطر، بلا خوف و خطر، بلا حذر، بلا خوف لومۃ لائم، احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ شیطان رحمان کا بڑا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر موڑ پر، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، انہیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ محرم الحرام کے متعلق بھی شیطان نے لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کے وسوسے اور مختلف قسم کے غلط نظریات ڈالے، اور آگے سے اس کے چیلے چانٹے اس کے اس مشن کو آج تک نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک شعر جو ہے وہ بڑے زور و شور سے، بڑے جذبے سے آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے،
آپ پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، اور وہ شعر کیا ہے؟ شاہ است و حسین، شہن شاہ است و حسین، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین۔ سنا ہے نا یہ شعر؟ ہیں جی؟ شاہ است و حسین، شہن شاہ است و حسین، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین۔ اب یہ شعر اصل میں ہے معین کاشانی شیعہ کا۔ کس کا؟ معین کاشانی۔ بولیے کیا جی نام ہے؟ ہاں، اور اسے منسوب کر دیا گیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ۔ منسوب کدھر کر دیا گیا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ، کہ یہ شعر ان کا ہے، کیونکہ وہ معین جو ہے دونوں میں مشترک تھا، تو وہ معین کاشانی سے معین الدین چشتی کی طرف منسوب کر دیا گیا، حالانکہ یہ ان کا شعر نہیں، یہ معین کاشانی شیعہ کا شعر ہے۔ کیونکہ آپ اگر جھوٹ کی نسبت کسی بڑی شخصیت کی طرف نہیں کریں گے تو وہ جھوٹ چل سکتا نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی خواب بیان کرتا ہے، جھوٹا قصہ بیان کرتا ہے، جھوٹا واقعہ بیان کرتا ہے، جھوٹی کارگزاری بیان کرتا ہے، تو منسوب بڑے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، تاکہ اس کا جھوٹ یہ کیا ہو جائے؟ چل جائے، رائج ہو جائے۔ تو واقعہ کربلا کے متعلق جہاں اور کہانیاں گھڑی گئیں اور افسانے گھڑے گئے، حقائق کو مسخ کیا گیا، وہاں پر ایک یہ شعر بھی بڑے زور و شور سے پڑھا جاتا ہے، شاہ است و حسین، شہن شاہ است و حسین۔ اب مجھے یہ بتائیے ذرا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، یہ خطہ ارض میں سے کسی خطے کے بادشاہ نہیں رہے، حکمران نہیں رہے، ایسے ہی ہے نا؟ لامحالہ شعر جس نے گڑھا ہے، پڑھا ہے، اس کا تعارف میں آپ کو کرا چکا ہوں۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ما تحت الاسباب نہیں، ما فوق الاسباب شہنشاہ اور شاہ کہہ رہا ہے۔ ما فوق الاسباب شہنشاہ ذات کس کی ہے؟ بولیے کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ یعنی پتہ چلا گڑنے والا جب ذریت سبائیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنا نظریہ، اپنا شرکیہ عقیدہ، اپنا کفریہ عقیدہ وہ اس کے ذریعے بیان کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ شہنشاہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ اعلان فرما دیجئے
اللہ جی میں کیا اعلان فرماؤں؟ فرمایا کہ اللہم قل اللہم مالک الملک، اے اللہ مالک الملک تو ہی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تو ہی ہے، شہنشاہی چلتی ہے تو اللہ تیری چلتی ہے، بادشاہی چلتی ہے تو اللہ تیری چلتی ہے، تیری شہنشاہی کے آگے، تیری بادشاہی کے آگے کسی کی شاہی چل سکتی؟ کرسی مضبوط ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی کرسی مضبوط نہیں۔ حضرت والی صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کہ بھٹو کہا کرتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اور جب جنرل ضیاء الحق اسی کا بنایا ہوا جنرل آیا تو وہ مضبوط کرسی جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے بھی یہ کہا ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، مگر راتوں رات تختے الٹ جاتی ہے، پتہ چلا مضبوط کرسی کا مالک کون ہے؟ واسعہ کرسی السماوات والارض، سبحان اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کی شہنشاہی اور بادشاہی دائمی نہیں ہے، دائمی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، تو بادشاہی کس کی رہے گی؟ سچا بادشاہ اللہ، سچا شہنشاہ اللہ، اکیلا مختار کل۔ بولیے اکیلا مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو پتہ چلا قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی ما فوق الاسباب شاہ اور شہنشاہ نہیں ہے کہ جس کا دنیا پر کنٹرول ہو، جس کا دنیا پر امر اور حکم اور اختیار چلتا ہو۔ نہ کسی ولی کا یہ اختیار ہے، نہ کسی نبی کا یہ اختیار ہے، یہ اختیار ہے تو صرف کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو پتہ چلا یہ شعر جس شخص نے گھڑا اس نے اپنے شرکیہ اور کفریہ عقیدے کو رائج کرنے کے لیے گھڑا، اور یہ عقیدہ اللہ کے قرآن کے کیا ہے؟ خلاف۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کے خلاف۔ پھر کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ جی دین نام ہے حضرت حسین کا، اور دین کو پناہ دینے والے، دین کو بچانے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا دین حضرت حسین کا نام ہے اور حسین دین کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین نواسہ رسول ہے، حضرت حسین جگرے گوشے بطول ہے، حضرت حسین صحابی رسول ہے، حضرت حسین شان والے ہیں، آن والے ہیں، مقام والے ہیں، مگر دین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، دین قرآن و سنت کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ بولیے کسی شخصیت کا نام دین نہیں ہے، دین نام کس کا ہے؟ قرآن و سنت کا۔ اور یہ جو دین ہے، دین اسلام، دین حق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے سارے دینوں سے زیادہ فوقیت اور مرتبہ اور فضیلت عطا کی ہے۔ یہ وہ دین ہے
جس دین کے بعد کوئی اور دین چل سکتا نہیں، سارے ادیان منسوخ، سارے دین ختم، اب دین چلے گا تو دین محمد مصطفیٰ چلے گا، دین محمد مصطفیٰ چلے گا۔ کا دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، حضرت حسین دین اسلام کے علم بردار، حضرت حسین دین اسلام کے محافظ، حضرت حسین دین اسلام کے مبلغ، حضرت حسین دین اسلام کے مجاہد۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ مگر دین کیا ہے؟ اسلام۔ بولیے دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام۔ اگر جس نظریے کے مطابق یہ شعر بنایا گیا کہ یہ دین ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے 4 ہجری کے اندر، بعض محققین نے 9 ہجری کا قول کیا، 4 ہجری کا بھی قول لے لیا جائے تو اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت 23 سالہ، کتنا ہے جی؟ 23 سالہ دور نبوت، جس میں 13 سالہ مکی دور ہے، 10 سالہ مدنی دور ہے، 10 سالہ مدنی دور ہے۔ 13 سالہ مکی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے صحابہ مارے کھا رہی ہیں، ظلم و ستم برداشت کر رہی ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، تو کس دین کے لیے کیا جا رہا ہے؟ بولیے بولیے، کس دین کے لیے ہے؟ دین اسلام کے لیے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا نام دے دیا جائے تو پھر وہ 13 سالہ نبی پاک کا دور نبوت، اس کی قربانیاں وہ کس دین کے لیے تھی؟ سن 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی، غزوہ بدر ہوا، وہ کس دین کے لیے ہوا؟ بولیے نا، کس دین کے لیے ہوا؟ اونچی بولیے نا، کس دین کے لیے ہوا؟ دین اسلام کے لیے ہوا نا۔ بدر کی لڑائی دین اسلام کے لیے ہوئی، دین اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے ہوئی، سر بلند کرنے کے لیے ہوئی، اور اس میں 14 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ وہ شہادتیں کس کے لیے ہوئی؟ بولیے کس کے لیے ہوئی؟ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کس دین کے لیے ہوئے؟ بولیے کس دین کے لیے ہوئے؟ دین اسلام کے لیے۔ یہ وہ غزوہ ہے، غزوہ احد، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، انتہائی دردناک شہادت۔ حضرت حمزہ کے جسم کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا، آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، لاش ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی تھی، شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب شناخت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ ہے، آپ نے چچا حضرت حمزہ کے جسد اقدس کے پاس کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ میرا چچا، یہ سید الشہداء ہے۔ یہ میرا چچا کیا ہے؟ بولیے نا، کیا ہے؟ سید الشہداء۔
سید الشہداء کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے سن 3 ہجری میں جنگ احد کے اندر کس کو دیا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ فضیلت کس کی ہے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی پاک نے جس کو جو فضیلت دی، اس سے اس فضیلت کو کھینچنے والا وہ دین اسلام کا ڈاکو تو ہو سکتا ہے، وہ انصاف پسند اور اسلام کا محب ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ ابو بکر صدیق ہے، صدیق کی فضیلت ہے۔ عمر فاروق اعظم ہے، عمر کی فضیلت ہے۔ عثمان ذو النورین ہے، عثمان کی فضیلت ہے۔ علی حیدر کرار ہے، علی مرتضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی کی کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ حضرت علی کی فضیلت ہے۔ اور حضرت حسن نبی کا نواسا، ان ابنی ھذا سید، نبی پاک نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ بولیے یہ کیا ہے؟ سردار ہے۔ تو وہ سردار ہے۔ اور حسین کے متعلق کہا کہ یہ حسین میرا دنیا کا پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی جو فضیلت نبی نے بیان کی، حسین نواسہ رسول ہے، نبی کا پھول ہے، جگرے گوشے بطول ہے، ان کی جو فضیلت وہ ان کی فضیلت۔ اور حضرت حمزہ کی فضیلت کیا ہے کہ آپ سید الشہداء ہیں۔ آپ کیا ہے؟ سید الشہداء۔ جن کی جو فضیلت ہے وہ اپنے مقام پر ہے، مگر رافضیوں نے، سبائیوں نے صحابہ کرام کی جتنی فضیلتیں تھی وہ ساری کی ساری چوری کی، یا حضرت علی کے ساتھ چسپاں کر دی یا حضرت حسین کے ساتھ چسپاں کر دی۔ حق والے، قرآن والے، سنت والے ایسا ڈاکہ مارنے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، جس کی جو فضیلت اسلام نے، نبی پاک کی زبان نے بیان کر دی، اس کی وہی فضیلت رہے گی۔ اس فضیلت کا منکر گمراہ ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سید الشہداء لقب کس کا ہے؟ حضرت امیر، بولیے سید الشہداء لقب کس کا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضرت حمزہ شہید ہو رہی ہیں، کس دین کے لیے ہو رہی ہیں؟ بولیے کس دین کے لیے ہو رہی ہیں؟ اسلام کے لیے۔ اور یہ وہ غزوہ ہے جس غزوے کے اندر خود امام الانبیاء، فخر الرسل، رحمت للعالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کے سر مبارک پر خود کو توڑا گیا، آپ کے سر مبارک سے بھی خون ہے، منہ مبارک سے بھی خون ہے۔ نبی پاک آج احد کے میدان میں، آج احد کے میدان میں یہ جو زخمی ہوئے ہیں، خون بہ رہے ہیں، کائنات کی اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے خون بہ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر یہ جو قربانی دے رہی ہیں کس دین کے لیے دے رہی ہیں؟ بولیے کس دین کے لیے دے رہی ہیں؟ دین اسلام کے لیے۔ اس لیے دین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اسلام کا۔ دین نام ہے کس کا؟ اسلام کا۔ اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے لوگو،
کان کھول کے سن لو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ایک ہی ہے، اور اس دین کا نام کیا ہے؟ اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کے لیے پھر اعلان ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ وہ دین اسلام ہے۔ اور میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین اسلام کے اندر پورے کے پورے کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہ جو بات تورات کی جناب موسیٰ کی اچھی لگی اسے لے لیا، جو اچھی نہیں لگی اسے چھوڑ دیا۔ عیسائیوں کی طرح نہیں، یہودیوں کی طرح نہیں، نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مومن تب بنو گے، مسلمان تب بنو گے کہ دین اسلام کے ایک ایک حکم کو، ایک ایک مسئلے کو، ایک ایک عقیدے کو مانو گے۔ اگر نماز کو مان رہی ہو، توجہ ہے نا؟ اگر نماز کو ماننا دین ہے، روزے کو ماننا دین ہے، حج کو ماننا دین ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ زکوٰۃ کو ماننا دین ہے، اور اسی طرح قرآن کو ماننا دین ہے، نبی کے فرمان کو ماننا دین ہے۔ مگر جہاد کا انکار کر دیا تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں ہوا۔ جس طرح نماز، روزے، حج کو ماننا دین ہے، اسی طرح جہاد بھی کس کا حکم ہے؟ بولیے، جہاد بھی کس کا حکم ہے؟ قتال بھی کافروں کے ساتھ کس کا حکم ہے؟ ہاں، اب ان 4 چیزوں کو، 5 کو کوئی مانے اور جہاد کا انکار کر دے، وہ مومن ہو سکتا؟ وہ پورے اسلام میں داخل ہوا؟ نہیں ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے، ادھر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کلمہ پڑھا مگر کلمے پر عمل کوئی نہیں، کلمہ پڑھ رہے اور ادھر عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء بھی اللہ کے ساتھ صفت علم غیب میں شامل ہے، وہ دین اسلام میں پورا داخل ہے۔ ادھر کلمہ پڑھ لیا، ادھر عقیدہ یہ رکھا کہ اللہ بھی مختار کل، حضرت علی، حضرت حسین، حسن بھی مختار کل، جس طرح اللہ اختیارات کا مالک، یہ اللہ کے پیارے بھی اختیارات کے مالک، وہ دین اسلام میں پورا داخل ہے۔ دین اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا۔ ادھر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ادھر عقیدہ یہ رکھا جیسے اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ایسے کوئی نبی بھی یا ولی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی موت سے مبرہ ہے، وہ پورے کا پورا دین اسلام میں داخل ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ بھی ہے کہ موت سے مبرہ ذات ہے تو اکیلی کس کی؟ ادھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، کلمہ پڑھ گئے، نظریہ یہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی
ما فوق الاسباب پکارے سنتا ہے، مردے بھی عادتاً سما اور پکار سنتے ہیں، وہ پورے کا پورا دین اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ تب مومن بنو گے۔ یہودیوں والا کام نہیں چلے گا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے اوپر نازل کردہ کتاب کی بعض باتوں کو مان لیتے تھے، بعض کا کیا کر دیتے تھے؟ انکار کر دیتے تھے۔ آج بھی کوئی کلمہ پڑھ گے، دین اسلام کا دعویٰ کر گے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ادھر پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، راج اللہ کا محمد الرسول اللہ، اور رواج محمد الرسول اللہ کا، راج اللہ کا اور رواج محمد الرسول اللہ کا چلے گا، طریقہ محمد الرسول اللہ کا چلے گا، سنت محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ ادھر یہ کلمہ پڑھا اور غمی پر طریقے اپنے آباء و اجداد کے، خوشی کے موقع پر رسم و رواج ہندوؤں کا، وہ دین اسلام میں پورا داخل ہے۔ بولیے دین اسلام میں پورا داخل ہے۔ ہاں، کلمہ پڑھا اور شادی ہندوؤں کے طریقے سے، دین اسلام میں پورا داخل ہے۔ ہاں، کلمہ پڑھا اور موت پر رسم و رواج، نبی کی سنت کے خلاف بدعات کو ثواب سمجھ کے کرنے والا، دین اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ایمان والو دین اسلام کے اندر پورے کے پورے کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ اور ذرا آگے چلیے گا، اس بات کو بھی اپنے پلے باندھ لیجئے گا اور دل و دماغ میں جگہ دیجئے گا۔ ادھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور قانون انگریزوں کا مانتا ہے، اور انگریز کے قانون کو اپنا قانون سمجھتا ہے، وہ دین اسلام میں پورے کا پورا داخل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کے لیے قانون بھی چلے گا تو کس کا؟ بولیے عدالتوں میں قانون بھی چلے گا تو کس کا؟ نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور قانون انگریزوں کا، سیاست لبرل سیکولر، اس کے اندر دین اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ کہے اسلام اور چیز ہے اور حکمرانی اور سیاست اور چیز ہے، ایسا نظریہ رکھنے والا دین اسلام میں پورا داخل ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ممبر رسول پر بیٹھ کر عقیدے کا پرچار کیا ہے، عقائد کے حوالے سے رہنمائی کی ہے، دین کے حوالے سے رہنمائی کی ہے، وہاں پر سلطنت، وہاں پر معاشرتی اور حکومت چلانے کے اصول بھی ممبر پر بیٹھ کے بیان کیے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جہاں دین کی تبلیغ ابو بکر نے ممبر پر بیٹھ کے کی ہے، وہاں سے ملک کا نظام ابو بکر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حیدر کرار نے، حضرت حسن نے، امیر معاویہ نے ممبر پر بیٹھ کر چلائے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے حکمرانی بھی دین کے مطابق، بادشاہت بھی، قانون بھی، اور اسی طرح عدالتوں میں فیصلے بھی دین کے مطابق، دین کے مطابق۔ اور اگر کوئی ان کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے لگے، وہ پورے کا پورا دین اسلام میں داخل ہے، وہ پورے کا پورا دین اسلام میں داخل نہیں ہوا۔
توجہ کیجئے گا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ہے۔ اس لیے دین کو کسی شخصیت کا نام دے دینا فلاں شخصیت ہی دین ہے، نہیں نہیں، اس شخصیت کو بھی جو عزت ملی ہے وہ دین کی وجہ سے ملی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابو بکر پہلے ابو بکر تھا نا، جب دین میں آیا ہے تو پھر صداقت کا بادشاہ بن گیا ہے۔ عمر پہلے عمر تھا نا، جب دین میں آیا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، دین میں آیا ہے تو پھر عدالت کا بادشاہ بن گیا ہے۔ عثمان پہلے عثمان تھا، جب دین اسلام کو قبول کیا ہے سخاوت کا بادشاہ بن گیا ہے۔ علی پہلے علی تھا، جب دین میں آیا ہے درے قرار بن گیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو دین اسلام کا نام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے علم بردار، دین کے محافظ، دین کے مجاہد، دین کے سپاہی، دین کے امام۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دین کے امام، مگر دین حسین کا نام نہیں ہے، ابو بکر عمر کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اسلام کا۔ دین نام ہے کس کا؟ اسلام کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام فلن یقبل منہ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا اس کا وہ دین اللہ نے قبول نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ ہاں جی، فرمایا پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ پھر مومن بنو گے۔ اور اب ذرا توجہ کیجئے گا، محرم الحرام ہی کے اندر ایک بات یہ کی جاتی ہے، اور جی یہ جو محرم کی حرمت ہے، اللہ نے اس مہینے کو جو حرمت دی ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس محرم کو حرمت ملی ہے۔ آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، ہاں سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ اللہ پاک سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم۔ فرما ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اے لوگو اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے۔ فرمایا منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں۔ 4 مہینے کتنے بنائے ہیں؟ حرمت والے بنائے ہیں۔ اور کب سے بنائے ہیں؟ کہاں لکھے ہوئے؟ فرمایا فی کتاب اللہ۔ یہ مہینوں کی گنتی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کے لوح محفوظ میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی لکھت میں یہ لکھا ہوا ہے مہینے 12 ہیں، ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور کب سے لکھا ہوا ہے؟ 10 محرم کو واقعہ کربلا کے بعد لکھا۔ فرمایا نہیں نہیں، یوم خلق السماوات والارض، یوم خلق السماوات والارض۔ آیت کے نمبر 36 سے گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا، سورہ توبہ۔ فرمایا اللہ نے یہ جو 12 مہینے بنائے ہیں ان میں سے 4 حرمت والے بنائے ہیں، یہ اس دن سے بنائے ہیں جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ایک طرف جھوٹا ذاکر ماکر شاطر ہے، کہتے ہیں محرم کو حرمت حضرت حسین کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ حرمت میں نے تب سے دی ہے جس دن سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔
ہاں جی، فرمایا یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحج اور رجب، 4 مہینے حرمت والے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے حرمت والے۔ ہاں جی، محرم کو حرمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں ملی یا کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں ملی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، مرتبہ اور مقام یہ ہے، اللہ نے حضرت حسین کی شہادت کے لیے جو مہینہ چنا ہے وہ حرمت والا چنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو مہینہ چنا ہے وہ مہینہ کون سا چنا ہے؟ حرمت والا چنا ہے، محرم الحرام کو چنا ہے، اور جو دن چنا ہے 10 محرم کا، وہ بھی تاریخی حیثیت سے اعلیٰ ترین دن چنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شان مقام کا منکر تو کافر ہے، مگر شان اور مقام ویسے مانو نا جیسے قرآن اور نبی کا فرمان بتا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اپنی طرف سے ڈھنگوسلے، اپنی طرف سے فضیلتیں، اپنی طرف سے فوقیتیں دینا جس کا دین اسلام میں کوئی ذکر نہیں، تو یہ وہی جرم بن جائے گا نا جو جرم عیسائی کرتے چلے آ رہی ہیں، جو جرم یہودی کرتے چلے آ رہی ہیں۔ یہودیوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ دشمنی تو نہیں کی، ان کے ساتھ محبت کی، کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا کیا ہے، تو محبت میں کہا ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر ناجائز محبت ہے، حد کراس کر دی ہے محبت میں، تو کافر بن گئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا بن گئے؟ کافر بن گئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض تو نہیں کیا نا، محبت کی ہے، اور اتنی محبت کی ہے اللہ نے جو عیسیٰ کا مقام بنایا تھا اس سے بہت زیادہ بڑھا دیا۔ اسلام نے، دین نے، قرآن نے، نبی کی زبان نے جس کو جو مقام دیا اسے وہاں تک رکھو، کم کرو گے تو تب کافر، بڑھاؤ گے تو تب کافر۔ عیسائیوں نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹے، محبت میں کہا ہے نا، مگر اللہ نے کہا یہ کافر ہے، کافر۔ یہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کسی بھی شخصیت سے، خواہ محمد الرسول اللہ جو نبیوں کے امام ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے کرنی ہے۔ نبی کے نواسوں کے ساتھ بھی محبت قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے کرنی ہے۔ ولیوں کے امام حضرت علی کے ساتھ بھی محبت قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے کرنی ہے۔ اسی طرح وہ شخص کافر ہے جس طرح عیسائیوں نے محبت میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا شریک بنایا، کافر بنے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو محبت میں خدا کا شریک بنایا، کافر بنے۔ اسی طرح جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین کو محبت میں اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ بھی پکا کافر ہے۔ جو حضرت علی کو محبت میں اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو محبت میں اللہ کا شریک بنا کے حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، جو میرے رب کی صفتیں ہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی پکا۔ ان شخصیات کے ساتھ محبت ایمان ہے، مگر محبت اسلام کے دائرے میں۔ محبت کس کے دائرے میں؟ بولیے، محبت کس کے دائرے میں؟ اسلام کے دائرے میں رہ کے محبت کرنا ایمان ہے۔ اگر کوئی بغض کرے گا تو وہ بھی کافر ہے، اور محبت میں حد سے زیادہ بڑھائے گا تو وہ بھی ایک کڑوا کفر ہے، ایک میٹھا کفر ہے۔ فرق یہ ہے دونوں کفر،
افراط اور تفریط دونوں کفر ہے۔ اللہ نے جو مقام بنا دیا اس کو گٹانے والا بھی کیا ہے؟ اور اس سے بڑھانے والا بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اسلام معتدل مذہب ہے، سبحان اللہ۔ اسلام کیا ہے؟ معتدل مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی اور دخل نہیں چلے گا۔ یہاں فضیلت اتنی مانی جائے گی جتنی قرآن نے بیان کی ہے، محمد کی زبان نے بیان کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔